ایک صاحب نے سوال کیا کیا مساجد، خالد خان کا سوال ہے، کیا مساجد صرف فرض نمازوں کے لیے ہیں یا دین کے دیگر امور کے لیے بھی مساجد کی عمارت استعمال کی جا سکتی ہے، مثلا درس و تدریس، تعلیم و تبلیغ؟ بھائی مساجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مساجد دین کے سارے کاموں کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ذرا مسجد نبوی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں، مسجد نبوی سے سارے دین کے کام وہیں سے ہوتے تھے۔ مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت حاصل ہوتی تھی، حتیٰ کہ لوگوں کے فیصلے، فقہا نے تو یہ تک لکھا ہے کہ قاضی جب فیصلہ کرنے بیٹھے تو مسجد میں فیصلہ کرے، مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرے۔ جہاد کی ٹریننگ مسجد میں ہوتی تھی۔ مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے لوگ نیزہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے، مسجد میں جہاد کی ٹریننگ کا حصہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آؤ میں تمہیں یہ کرتب دکھاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے حضور کے کندھے پر سر رکھا اور وہ کرتب دیکھتی رہیں، یہ مسجد میں ہو رہا تھا۔ تو حضور کے زمانے میں مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کا درجہ حاصل تھا، وہاں لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے، وہاں سے فتوے دیے جاتے تھے، وہاں سے فیصلے کیے جاتے تھے، وہاں جہاد کی ٹریننگ ہوتی تھی، وہاں تعلیم ہوتی تھی، تبلیغ ہوتی تھی، ذکر کے حلقے لگتے تھے، تعلیم کے حلقے لگتے تھے، مختلف حلقے لگ رہے ہوتے تھے۔ یہ تو ہمارے ہاں جو تصور بنا دیا گیا ہے نا مسجد کا، مولوی کا اور دین کا، وہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو لمیٹڈ کر دیا، بہت ساری چیزوں کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ تو ہم نے دین کو بھی محدود کر دیا ہے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 5 6 چیزیں اس کا نام ہے۔ مسجد کو بھی ہم نے محدود کر دیا ہے کہ مسجد میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے جو مساجد کے ائمہ ہیں اور جو مساجد کی کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، ان کو آپس میں مل کر طے کرنا چاہیے۔ یہ مسجد سے آپ جس کام کا آغاز کریں گے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، یہ سنت طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اور اگر اس طریقے کو آپ چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ آپ بچوں کے لیے ایکٹیویٹی رکھیں، ہفتے میں کوئی ایک ایکٹیویٹی مسجد میں بچوں کے لیے رکھیں، کوئی ایک ایکٹیویٹی آپ نوجوانوں کے لیے رکھیں، کوئی ایک ایکٹیویٹی آپ بزرگوں کے لیے رکھیں، کوئی ایک ایکٹیویٹی آپ مسجد میں اگر نہیں رکھ سکتے، مسجد کے آس پاس کوئی ہال ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی مدرسہ ہے، اس میں خواتین کے لیے کوئی ایکٹیویٹی رکھیں۔ بچوں کو ترغیب دلائیں کہ بھائی آپ 40 دن جماعت سے نماز پڑھیں، ہم آپ کو یہ انعام دیں گے۔ نوجوانوں کو ترغیب دلائیں کہ بھائی آپ یہ کام کریں، یہ نیکی کا کام کریں، کوئی رفاہی کام ہو رہا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے تو بھی آپ اس میں رضاکارانہ خدمات انجام دیں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کو مسجد سے جوڑیں اور مسجد سے ان سارے کاموں کا اجرا کریں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک امام اور کمیٹی کے ذمہ داران ایک پیج پر نہ آئیں۔ افسوس کی بات ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کبھی آتے نہیں ہیں ایک پیج پر، اور کمیٹی والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر امام کو یہ سارے کام کرنے دیے تو یہ اپنی کمیٹی بنا لے گا، ہماری کمیٹی توڑ دے گا تو ہماری جو وہ ظاہر ہے جو ایک چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ مولوی، علماء کرام، ائمہ مساجدی حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس نے آپ کو اختیار دیا، آپ کو کام کرنے دیا، آپ نے جناب اسی کو کھڈے لائن آپ نے سائڈ لگا دیا کہ بھئی جاؤ اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو فضا بنی ہوئی ہے اس کو ختم کریں گے تب جا کے یہ، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار نوجوانوں کا ہے کہ نوجوان مسجد کی کمیٹی میں آئیں، مسجد کے انتظامی کاموں کو دیکھیں، ائمہ کے ساتھ انٹریکشن کریں، اور ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں سے ملیں، ان کے پاس جائیں۔ یہ جو ہمارے یہاں تقدس کا لبادہ ہم لوگوں نے اوڑھا ہوا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی نوجوان سے بات نہیں کریں گے، کوئی یعنی ہمارا کوئی لوگ دیکھیں گے بولیں گے یار یہ کیسے کوئی داڑھی منڈے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پینٹ شرٹ والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بولیں گے یہ کیسا امام ہے یار، نماز بھی پڑھاتا ہے، اور جناب اس طرح کے لوگ۔ بھائی آپ نے دین کا کام کرنا ہے، آپ نے دعوت دینی ہے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ تو کافر کے پاس بھی جائیں گے، وہ تو مسلمان ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا محلہ دار ہے، آپ کا مقتدی ہے۔ کوشش کریں لوگوں سے ملیں جلیں، تو اس طریقے سے ایک ماحول بنتا ہے اور مسجد کو واقعتاً ایک مرکز کا اور ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے۔